ایک تھی چھوٹی سی پیاری سی لڑکی. اس کے نانوں نے اس کو ایک ریڈ کلر کا کیپ شال بنا کر دیا تھا جس کے ساتھ ہوڈ بھی لگا ہوا تھا. وہ ہر وقت اسے اوڑھے رکھتی تھی، اس لیے اسے سب لوگ ریڈ رائڈنگ ہوڈ کہتے تھے. ایک دن ریڈ رائڈنگ ہوڈ کی مما اسے آواز دیتی ہیں، لٹل ریڈ رائڈنگ ہوڈ، میں نے تمہاری نانوں کے لیے کیک، کچھ اور کھانے کی چیزیں اور سوپ بھی بنایا ہے. تم ایسا کرو، یہ نانوں کو دے آؤ، وہ کھائیں گی تو ان کی طبیعت بہتر ہوگی اور ان کا دل بھی خوش ہوگا تم سے مل کے. اور ہاں بیٹا، ایک بات کا خیال رکھنا، جنگل کے راستے سے نہ جانا، جنگل میں خطرناک جانور ہوتے ہیں. سڑک پہ سے چلی جانا، وہ راستہ تو لمبا ہے مگر محفوظ ہے. اور ہاں بیٹا، کسی اجنبی سے بالکل بات نہ کرنا، سیدھا نانوں کے گھر جانا. ٹھیک ہے ماما، میں جنگل میں سے نہیں جاؤں گی اور کسی اجنبی سے بات بھی نہیں کروں گی، ٹھیک ہے؟ بائے بائے. ریڈ رائڈنگ ہوڈ گھر سے نکلی تو اس نے سوچا جنگل سے چلی جاتی ہوں، یہ راستہ تو بہت چھوٹا سا ہے، جلدی جلدی پہنچ جاؤں گی. اس لیے وہ جنگل والے راستے میں چل پڑی. ریڈ رائڈنگ ہوڈ نانوں کے گھر جا رہی تھی کہ ایک مکار بھیڑیے نے اس کو دیکھ لیا. پیاری لڑکی، کہاں جا رہی ہو؟ آپ کون ہیں؟ میں اپنی نانوں کے گھر یہ سامان دینے جا رہی ہوں. میری ماما نے سوپ اور کیک اور مزے مزے کے کھانے نانوں کے لیے بنائے ہیں. بہت خوب، میں تو تمہارا دوست ہوں. دوست اس کی نانوں کے گھر جاتا ہوں، پہلے اس کو قابو کر کے اس لڑکی کو کھاؤں گا، پھر اس کی پورے نانوں کو کھاؤں گا اور پھر یہ مزے مزے کے کھانے کھاؤں گا. پیاری بچی، نانوں کے لیے پھول ضرور لے کے جاؤ، نانوں خوش ہو جائیں گے. یہ تو بہت اچھا آئیڈیا ہے، تھینک یو. میں پہلے پھول توڑوں گی، پھر نانوں کے لیے پھول لے کے ان کے گھر جاؤں گی. ریڈ رائڈنگ ہوڈ پھول توڑنے میں مصروف ہو جاتی ہے اور بھیڑیا وہاں سے رفو چکر ہو جاتا ہے نانوں کے گھر جانے کے لیے. بھیڑیا بھاگا ہوا نانوں کے گھر جاتا ہے اور ان کو الماری میں بند کر کے نانوں کے کپڑے پہن کے ان کے بیڈ پر لیٹ جاتا ہے اور ریڈ رائڈنگ ہوڈ کا انتظار کرنے لگتا ہے. نانوں کے لیے پھول توڑ کر ریڈ رائڈنگ خوشی خوشی نانوں کے گھر چل پڑتی ہے اور ان کے گھر پہنچ جاتی ہے. لیکن نانوں کے گھر کا دروازہ کھلا دیکھ کے ریڈ رائڈنگ ہوڈ بہت حیران ہوتی ہے. نانا جان، کیا میں اندر آ جاؤں؟ آ جاؤ بیٹا، آ جاؤ، دروازہ تو کھلا ہے. پیاری نانو جان، پیاری نانو جان، آپ اتنی عجیب کیوں لگ رہی ہیں؟ پیاری نانو جان، آپ کی آنکھیں اتنی بڑی بڑی کیوں ہو گئی ہیں؟ وہ اس لیے کہ میں تمہیں اچھی طرح دیکھ سکوں. اور پیاری نانو جان، آپ کے کان اتنے بڑے بڑے کیوں ہو گئے ہیں؟ وہ اس لیے کہ تمہیں اچھی طرح سن سکوں. اور پیاری نانو جان، آپ کے دانت اتنے بڑے بڑے کیوں ہو گئے ہیں؟ وہ اس لیے تاکہ تمہیں اچھی طرح چبا سکوں. یہ کہہ کر بھیڑیا لٹل ریڈ رائڈنگ ہوڈ پر جھپٹ پڑتا ہے. ریڈ رائڈنگ ہوڈ کی آواز سن کے باہر ایک لکڑہارا گزر رہا تھا. وہ جلدی سے اندر آتا ہے اور کلہاڑی کا ایک وار مار کے بھیڑیے کو مار دیتا ہے. پھر لکڑہارا نانوں کو الماری میں سے نکالتا ہے، ان کو بیڈ پر بٹھاتا ہے. ریڈ رائڈنگ ہوڈ ان کو کیک کھلاتی ہے، سوپ پلاتی ہے، پھر جا کے نانوں کی حالت ذرا بہتر ہوتی ہے. پھر ریڈ رائڈنگ ہوڈ نانوں سے سوری کرتی ہے
کہ نہ وہ جنگل کے راستے سے آتی، نہ بھیڑیا ملتا، اور اس طرح نہ نانو پریشان ہوتی نہ وہ خود ہوتی۔ گھر واپس آ کر لٹل ریڈ رائڈنگ ہوڈ اپنی مما سے بھی سوری کرتی ہے۔ مما، میں ہمیشہ آپ کی بات مانوں گی، مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کی بات نہیں مانی تھی تو کتنا نقصان اٹھایا، نانو نے بھی، میں نے بھی۔ ہاں پیاری بیٹی، اچھے بچے ہمیشہ اپنے بڑوں کا کہنا مانتے ہیں اور اس طرح وہ کبھی پریشانی کے شکار نہیں ہوتے۔ پیاری بچوں، کہانی پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔